بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر نمونہ جلد اول، زیر نظر استاد محقق آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی۔ ترجمہ حضرت مولانا سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا بسم اللہ سورہ حمد کا جز ہے؟ شیعہ علماء اور محققین میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد اور دیگر سورہ قرآن کا جز ہے۔ بسم اللہ کا متن تمام سورتوں کی ابتدا میں ثبت ہونا اصولی طور پر اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ یہ جز قرآن ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ متن قرآن میں کوئی چیز اضافی نہیں لکھی گئی، اور بسم اللہ زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک سورتوں کی ابتدا میں موجود ہے۔ باقی رہے علماء اہل سنت تو صاحب تفسیر المنار نے ان کے اقوال درج کیے ہیں، جن کی تفسیر کچھ یوں ہیں۔ گزشتہ علماء اہل مکہ، فقہائے قاری حضرات جن میں ابن کثیر بھی شامل ہیں، اہل کوفہ کے قرآن میں سے عاصم اور کسائی، اور اہل مدینہ میں سے بعض صحابہ اور تابعین، اس طرح شافعی اپنے کتاب جدید میں اور اس کے پیروکار نیز سوری اور احمد اپنے قول میں اس بات کے معتقد ہیں کہ بسم اللہ جزو سورہ ہے۔ اسی طرح علماء امامیہ اور ان کے قول کے مطابق صحابہ میں سے علی علیہ السلام، ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ، علماء تابعین میں سے سعید ابن جبیر، عطا، زہری اور ابن مبارک بھی اسی نظریے کے حامل تھے۔ اس کے بعد مزید لکھتے ہیں کہ ان کی اہم ترین دلیل یہ ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد برسر کار لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ براءت کے سوا تمام سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ مذکور ہے، جبکہ وہ بالاتفاق ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے کہ ہر چیز سے جو جزو قرآن نہیں، قرآن کو پاک رکھا جائے۔ اسی لیے تو آمین کو انہوں نے سورہ فاتحہ کے آخر میں ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مالک، ابو حنیفہ کے پیروکاروں اور بعض دوسرے لوگوں کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ بسم اللہ کو مستقل آیت سمجھتے تھے جو سورتوں کی ابتدا کے بیان اور ان کے درمیان خط فاصل کے طور پر نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے اہل سنت کے معروف فقیہ اور بعض قارئین کوفہ سے نقل کیا ہے کہ وہ بسم اللہ کو سورہ حمد کا تو جز سمجھتے تھے، لیکن باقی سورتوں کا جز نہیں سمجھتے تھے۔ اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کو یقینی اکثریت بھی بسم اللہ کو سورت کا جز سمجھتی ہیں۔ اب ہم بعض روایات پیش کرتے ہیں جو شیعہ و سنی طرق سے اس سلسلے میں نقل ہوئی ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ اس زمن کی تمام احادیث کے ذکر کی یہاں گنجائش نہیں، اور ان کا تعلق فقہی بحث سے ہے۔ اول، معاذ ابن عمار جو امام صادق کے محب و موالی تھے، کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو کیا الحمد کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ دوم، دارقطنی نے جو علماء اہل سنت میں سے ہیں سند صحیح کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا سبع مثالی کیا ہے؟ فرمایا سورہ حمد۔ اس نے عرض کیا سورہ حمد کی تو 6 آیتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اس کی ایک آیت ہے۔ سوم، اہل سنت کے مشہور محدث بہقی سند صحیح کے ساتھ ابن جبیر کے طریق سے اس طرح نقل کرتے ہیں، شیطان صفت اشخاص نے قرآن کی بہت بڑی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو چرا لیا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سورتوں کے شروع میں اسے نہیں پڑھا جاتا۔ ان سب کے علاوہ مسلمانوں کی ہمیشہ سے یہ سیرت رہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت بسم اللہ ہر سورت کی ابتدا میں پڑھتے رہے ہیں۔ تواتر سے ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو چیز جزو قرآن نہ ہو اسے پیغمبر اور مسلمان ہمیشہ قرآن کے ضمن میں پڑھتے رہے ہوں، اور
سدا اس عمل کو جاری رکھا ہو۔ باقی رہا بعض کا یہ احتمال کہ بسم اللہ مستقل آیت ہے جو جزو قرآن تو ہے لیکن صورتوں کا حصہ نہیں، تو یہ احتمال نہایت ضعیف اور کمزور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ بسم اللہ کا مفہوم اور معنی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ابتدا اور آغاز کے لیے ہے، نہ کہ یہ ایک علیحدہ اور مستقل اہمیت کی حامل ہے۔ دراصل یہ فکر جمود اور سخت تعصب کی غماز ہے، اور یوں لگتا ہے گویا اپنی بات کو برقرار رکھنے کے لیے ہر احتمال پیش کیا جا رہا ہے، اور بسم اللہ جیسی آیت کو مستقل اور سابق دلاحق سے الگ آیت قرار دیا جا رہا ہے، جن کا مضمون پکار کر اپنے سرنامہ اور بعد والی ابحاث کے لیے ابتدا ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک اعتراض البتہ قابل غور ہے جسے مخالفین اس مقام میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب قرآن کی سورتوں کو آیات شمار کرتے ہیں سوائے سورہ حمد کے، تو بسم اللہ کو ایک آیت شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلی آیت بسم اللہ سے بعد والی آیت کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں کہ بسم اللہ سورہ حمد میں تو الگ آیت ہو اور دوسری صورتوں میں پہلی آیت کا جز قرار پائے۔ اس طرح مثلاً سورہ کوثر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سب ایک آیت شمار ہو۔ بہرحال مسئلہ اس قدر واضح ہے کہ کہتے ہیں ایک دن معاد نے اپنی حکومت کے زمانے میں نماز باجماعت میں بسم اللہ نہ پڑھی تو نماز کے بعد مہاجرین و انصار کے ایک گروہ نے پکار کر کہا، یعنی کیا معادیہ نے بسم اللہ کو چرا لیا ہے یا بھول گیا ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔